ایک سوال یہ آیا ہے کہ عشاء کی نماز میں چونکہ 17 رکعتیں ہوتی ہیں، ایک خاتون کا یہ سوال ہے کہ عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہوتی ہیں، تو 17 رکعتوں میں کچھ سنتیں مؤکدہ ہیں، کچھ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ مثال کے طور پر عشاء کی نماز میں 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر، یہ 9 رکعتیں ان کا پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی، یہ عام حالت میں ان کا پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اس کے علاوہ باقی پہلے کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہے، اور اس کے بعد میں 4 نوافل ہیں، اس میں 8 اور 9 17۔ تو 17 رکعتوں میں اگر ہم رمضان کے مہینے میں 9 پڑھ لیں، یعنی 17 رکعتوں میں سے اگر ہم صرف 9 رکعتیں پڑھ لیں اور 8 رکعت چھوڑ دیں، جو پہلے کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں اور بعد کی جو 4 نفل ہیں، 2 وتر سے پہلے اور 2 وتر کے بعد میں، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ تراویح کی نماز کے لیے کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی تراویح کی نماز ہمیں پڑھنی ہے 20 رکعت، تو اس کی وجہ سے ہم ان 8 رکعتوں کو چھوڑ سکتے ہیں 20 رکعت کو پڑھنے کے لیے یا نہیں؟ اس کے بارے میں شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ کیونکہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، اس میں ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو ہم وہ 20 رکعت پڑھ لیں اور یہ 8 رکعت چھوڑ دیں، جو نافل 4 رکعت نافل ہیں، 4 رکعت نوافل ہیں اور 4 رکعت سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، کیا ان کو چھوڑ کر کے ہم تراویح کی 20 رکعت پڑھ لیں؟ تو ایسا کرنے ہم کوئی گناہ تو نہیں ہوگا۔ دیکھیے اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے جو نفل چھوڑ دیے ہیں تو یقیناً یہ آپ نے فرض چھوڑ دیے ہیں، ایک قسم کے جو فرض ہوتے ہیں، جو فضیلت کے اعتبار سے جو ثواب ملنا ہے وہ آپ نے چھوڑ دیے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ جانے آئندہ سال ہم رہیں یا نہ رہیں، آئندہ سال ہم رہیں یا نہ رہیں، تو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، جتنی بھی زیادہ ہم نیکیاں کما سکتے ہیں کما لیں، یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ تو آپ یہ 17 رکعت مکمل کر کے پڑھیں، آپ اس میں کوتاہی نہ کریں، کمی نہ کریں، اور جو 20 رکعت تراویح کی وہ بھی آپ مکمل کریں، اس لیے کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، یہاں پر تو نیکیاں کمانے والا مہینہ ہے خوب زیادہ۔ اور تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد میں پھر تہجد کی نماز بھی پڑھیں آپ، تو یہ تو بہت اچھا عمل ہے کہ آپ جتنی زیادہ نیکی کما سکتی ہیں اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ نماز پڑھنے سے کوئی انسان تھکتا نہیں ہے، نماز پڑھنے سے کوئی آدمی بیمار نہیں ہوتا ہے، نماز کے اندر شفا ہے، نماز کے اندر مدد ہے، نماز کے ذریعے سے سکون ملتا ہے، نماز کے ذریعے سے ہر حال میں اللہ کا اطمینان ملتا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جس سے روزی میں برکت آتی ہے، کہ جس سے عمر میں برکت آتی ہے۔ تو اتنی عظیم الشان عبادت کو نہ چھوڑے رمضان کے مہینے کے اندر، آپ اس کو ہر حال میں ادا کرتے رہیں۔ ہاں واقعی شدید عذر آ جائے، آپ کو بہت سخت عذر آ جائے، تو شریعت نے ہمیں بیٹھ کر کے پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ سنتوں کو، نوافل کو بیٹھ کر کے پڑھنا جائز ہے، اگر واقعی شدید مجبوری یا شدید عذر ہے۔ اور اگر کوئی شدید عذر نہیں، کوئی شدید مجبوری نہیں ہے، تو پھر آپ کھڑے ہو کر کے ہی پڑھتے رہیں اور کوئی کوتاہی نہ کریں۔ رمضان کے مہینے میں آپ بالکل بھی کوتاہی نہ کریں۔ ہاں اگر آپ نے چھوڑ دیا یہ سنت غیر مؤکدہ تو اس پر مواخذہ تو نہیں ہوگا، آخرت میں پکڑ تو نہیں ہوگی، پکڑ جو ہوتی ہے وہ فرض کی ہوتی ہے اور وتر کی پکڑ ہوتی ہے، اسی طریقے سے سنتیں جو مؤکدہ ہیں ان کی پکڑ ہوتی ہے، لیکن سنت غیر مؤکدہ اور نوافل ان کا ثواب آخرت میں اگر فرضوں میں کل ثواب میں کمی رہ جائے گی تو ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل فرمائیں گے۔ وہی تو رمضان کا مہینہ ہے کہ یہاں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ تو اتنی بڑی عبادت آپ ہرگز نہ چھوڑیں رمضان کے مہینے میں۔ میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس مہینے کے اندر جو آپ نے جو سوال معلوم کیا ہے کہ ہم کم رکعتیں پڑھ لیں عشاء کی اور ہم تراویح کی نماز پڑھ لیں، آپ کے ذہن کے اندر یہ جو بات آئی ہے کہ سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑا جا سکتا ہے، نوافل کو چھوڑا جا سکتا ہے، تو آپ کی نظر میں بھلے یہ چھوٹا عمل ہو لیکن اللہ کے نزدیک کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ کون سے چھوٹے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، کیا پتہ ہماری مغفرت اللہ اس سنت غیر مؤکدہ کی وجہ سے فرما دے، نوافل کی وجہ سے فرما دے۔ کون سا عمل، کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے۔ آخرت میں اعمال کا وزن ہوگا، آخرت میں اعمال کی تعداد اور کثرت نہیں پوچھی جائے گی بلکہ وزن کیا جائے گا کہ کس وزن کے اندر اخلاص اور کس وزن کے اندر زیادہ طاقت ہے، وہ عمل آخرت میں قابل قبول ہوگا۔ لہٰذا اس مسئلے کے ذیل میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم تراویح کی وجہ سے نماز کے اندر کمی نہ کریں بلکہ تراویح مکمل پڑھیں اور اپنی نماز بھی مکمل کریں۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے آگے شیئر کریں۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو کہ آپ کا کوئی سوال ہو، کوشچن ہو، کمنٹ باکس میں ان شاء اللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔